میری ہسپتال سے گھر کی منتقلی ایک طرح سے خوشی کی بات تھی کہ ہسپتال سے نکل رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ آپ کو سارا دن گھر میں رہنا پڑے گا اور سب پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہاں خاندان بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ میری بیٹی اور 9 سے نواسیاں وہاں تھے۔ انہوں نے آپ کا دھیان اس بات سے ہٹا دیا کہ آپ اس مرحلے پر ہیں کیونکہ بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لحاظ سے آپ اب بھی وہی شخص ہیں۔ مجھے کچھ وقت کے لیے ویل چیئر کی ضرورت تھی۔ مجھے کسی کی ضرورت تھی جو مجھے نہلائے، باتھ روم، ٹوائلٹ میں فٹنگز ہوں، یہاں تک کہ بستر سے نکلنے کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہوں۔ میرے پاس چلنے کی چھڑی نہیں تھی، اور کئی بار میں دیواروں، راستوں وغیرہ سے ٹکرا گیا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن سے آپ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہے، لیکن آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور ہر قدم جو آپ اٹھاتے ہیں، میں اب بھی چلتے وقت اس پر توجہ دیتا ہوں کہ پاؤں کو صحیح طریقے سے رکھوں، اسے صحیح طریقے سے اٹھاؤں، اسے پھسلنے سے روکوں۔ میں اب بھی 4 سال بعد بھی یہ کر رہا ہوں، تو یہ صرف استقامت ہے۔ میرے فالج سے پہلے کی توقعات اور اب کی توقعات اس لحاظ سے بدل گئی ہیں کہ میں نے سیکھا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کی حدود کو قبول کرنا۔ ہاں، مجھے نہیں معلوم۔ میرا خیال ہے کہ ایک وقت میں ایک دن جینا ہی بہتر ہے۔ کئی بار مجھے کہنا پڑا، بس اس لمحے کو جانے دو، اور اگلے لمحے، اگلے گھنٹے، اگلے دن کا انتظار کرو۔ کبھی کبھی آپ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے اور اپنی امیدیں بلند رکھنی پڑتی ہیں۔ میرا پہلا سال سب سے برا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے فالج کے بعد مرنے والے لوگوں کی شرح اچھی نہیں ہوتی، تو اس نے مجھے پریشان کیا جب تک کہ وہ سال گزر نہ گیا، اور پھر میں نے سوچا، اچھا، یہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں، سال گزر گیا، تو مجھے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو فالج سے بچنے کے لیے ایک اچھا رویہ، صحت مند رویہ رکھنا ہوگا۔ دل کا دورہ، لوگ اسے برداشت کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ 1 سال بعد پھر سے چل پڑتے ہیں۔ فالج ایک عمر بھر کی چیز لگتی ہے اگر آپ اس پر کام نہیں کرتے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو کھو دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ اس قول کو یاد رکھتا ہوں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ لاٹھیاں اور پتھر یا جو کچھ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اٹھانے، پھینکنے کی مشق کریں، جو بھی ہو، بس کرتے رہیں۔ ہسپتال سے گھر آنے کے تجربات میرے لیے ایک بڑا تبدیلی تھے کیونکہ میں 3 ماہ سے ہسپتال میں رہ رہا تھا اور وہاں ان کی مدد موجود تھی، اور لوگ میرا خیال رکھتے تھے، کھانے کا انتظام کرتے تھے، بستر بچھاتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ ہر وقت اگر مجھے کوئی ضرورت یا مطالبہ ہوتا، لیکن گھر واپس آنے کے بعد مجھے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا پڑا، اور شروع میں سو نہیں سکا۔ میں نے دوسرے کمرے میں سویا کیونکہ مجھے لگا کہ میری حرکت میں بہت کمی ہے، اس لیے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی بجائے اکیلے سونا پڑا۔ اور وہ عادات جو میرے فالج سے پہلے تھیں، وہ سب بدل گئیں۔ اب میری بیوی نے سارا کھانا پکایا، اور وہ ساری برتن دھوتی تھی، اور میں اس کی بالکل مدد نہیں کر سکتا تھا، اور اس لیے میں نے محسوس کیا کہ میں کافی غیر فعال ہوں، اور مجھے اپنی بیوی کی بات سننی پڑتی تھی بجائے اس کے کہ میں پہلے کی طرح اپنی مرضی سے کچھ کروں۔ جب میں پہلی بار ہسپتال سے باہر آیا، وہی وقت تھا جب میں افسردہ تھا کیونکہ، آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی فالج کا سامنا کیا تھا۔ میں ساری دوائیوں پر تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں، میں کتنا دور جا سکتا ہوں جیسے چلنے کے لیے جانا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ تو یہ بہت پریشان کن تھا،
خاص طور پر جب آپ جانتے ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، آپ اپنا دایاں بازو استعمال نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ پریشان کن ہونے والا ہے۔ واقعی ایسا ہی تھا، اور میرے لیے بھی تھا، اور جیسا کہ میں نے کہا، اگر کچھ بھی ہو، ہمیں خود ہی اس سے گزرنا پڑا، اور ہاں، اور واقعی ایک دوسرے سے کہنا پڑا، اچھا، یہ ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے تاکہ 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 گزر سکیں، ہے نا؟ تو یہ ہمیں کرنا پڑا۔ اہداف کے پیچھے جانے کی بجائے میں نے دن بدن لیا، اور ہر دن یہ بس ہموار ہو گیا، سب، ہر دن بس ایک اچھا دن تھا، یہ ایسا تھا، ہاں، ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ہم یہ اگلے دن کریں گے، آپ جانتے ہیں، جیسے میری بیٹی سے کہنا، کیا آپ آ کر میری مدد کر سکتی ہیں کپڑے دھونے میں، یا اور پھر وہ کہے گی، نہیں، آؤ، تم کر سکتی ہو، ماں، اور پھر میرے لیے یہ ایسا تھا، ہاں، میں کر سکتی ہوں، ہم کر سکتے ہیں، میں کر سکتی ہوں، تو یہ میرے لیے بنیادی باتوں کی طرف واپس جانا تھا، آپ جانتے ہیں، واقعی ایسا ہی تھا، تو اور یہ میرے لیے مشکل تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی بنیادی باتیں سیکھ لی تھیں، آپ جانتے ہیں، اور اپنے تمام بچوں کو جنم دینا، لیکن مجھے دوبارہ بنیادی باتوں کی طرف جانا پڑا، آپ جانتے ہیں، دوبارہ کپڑے دھونے کا طریقہ جاننا، آپ جانتے ہیں، اپنا نام، اپنا فون نمبر کہنا جاننا، تو یہ سب بنیادی باتوں کی طرف واپس جانا تھا۔ جب میں ہسپتال سے باہر آیا، ہاں، میں واقعی ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں، اور ہمارا ایک بڑا گھر تھا، ہمارا بہت بڑا گھر تھا، اور صرف میں اور میرے شوہر تھے، اور میں سوچ رہی تھی، میں اس گھر کا خیال کیسے رکھوں گی؟ میں کیا کروں گی؟ میرا شوہر سخت محنت کر رہا ہے، میرے خدا، نہیں، میں اس کا صحیح خیال نہیں رکھ سکتی، یا میں اس مرحلے پر نہیں کر سکوں گی، لیکن بہرحال، ہمیں ایک ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی، ہاں، جہاں ہم نے منتقل کیا، ہمیں گھر بدلنا پڑا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ منتقل ہونا پڑا، جو، آپ جانتے ہیں، جو ہماری مدد کر سکتے تھے اور ہمیں سپورٹ کر سکتے تھے، ہم نے انہیں سمجھایا، آپ جانتے ہیں، ہمارے لیے یہ کیسا تھا اور میرے لیے یہ کیسا تھا، اور تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات میں نے محسوس کیا کہ، آپ جانتے ہیں، مجھے جگہ کی ضرورت ہوتی یا میں اکیلا ہوتا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سوچیں، وہ عجیب ہو رہی ہے، یا تو اس قسم کی چیزیں اہم تھیں کیونکہ آپ کو بعض اوقات اکیلا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، بس خاموش وقت، خاموش جگہ، ہاں۔ جب میرے ہسپتال چھوڑنے کا وقت آیا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا میں باہر رہنے کے قابل ہوں؟ یہ ایسا تھا جیسے آپ کسی غیر محفوظ علاقے میں جا رہے ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ اسپتال میں رہنے اور دیکھ بھال اور مدد کے عادی ہو جاتے ہیں اور سب کچھ، کہ آپ وہاں پتلی برف پر چلنے والے ہیں، کسی بھی وقت آپ گر سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں، اور میرے بیٹے نے مجھ سے کہا، فکر نہ کرو، ابو، چلو شروع کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور وہ آپ جانتے ہیں، میرا مطلب ہے، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ اسپتال میں نہیں رہ سکتے، میرا مطلب ہے، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ باہر جا رہے ہیں، وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے ان کی مدد کے بغیر محسوس کیا، آپ جانتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ایک نرس یا کوئی نہ کوئی ہوتا تھا اگر میں گر جاؤں، اور میں ایک دنیا میں جا رہا تھا، آپ جانتے ہیں، گاڑیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں اور لوگ یہاں وہاں چل رہے ہیں اور سب کچھ، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے جو صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، وہ بس آپ کو دھکا دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے، لیکن نہیں، جب میرے بیٹے نے کہا، نہیں، آؤ، مثبت دیکھو، آؤ، آپ جانتے ہیں، اور پھر وہ جیسے، ہاں، کیوں نہیں، اور پھر میں باہر گیا اور گھر آیا، اور وہ سب جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیونکہ وہ اسپتال آئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں وہاں مدد لیتے ہوئے دیکھا تھا۔
لیکن میں نے کہا نہیں نہیں، رکو، دیکھتے ہیں میں کیسے کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ لیکن میں ان کے بغیر نہیں سنبھال سکا، تو میں ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا اور خود سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں۔ اور اس طرح میری بیٹی یا میرا بیٹا جو بھی آس پاس ہوتا، وہ بہت سی چیزوں میں میری مدد کرتے، آپ جانتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میں نے کچھ اعتماد حاصل کیا، اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ کو سب کچھ ایک طرف رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا، اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، جو کہ خود سے چلنے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ جانتے ہیں، بغیر مدد کے، آپ جانتے ہیں، اور اب تک یہ کام کر رہا ہے۔ خیر، گھر آنے کا میں منتظر تھا۔ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے سنبھالوں گا، لیکن میں نے خود سے کرنے کا عزم کیا تھا جتنا میں کر سکتا تھا۔ تو میں آیا، اسپتال چھوڑا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی تک چلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوچا کہ یہ اچھا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں غصہ بھی تھا کہ یہ میرے ساتھ ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ ہو چکا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں کافی دیر تک مطمئن رہا۔ پھر لوگوں سے ملنے کا وقت آیا۔ یہ بہت مشکل تھا، میں مصروف نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں گھر آنے کے بارے میں فکر مند نہیں تھا۔ میں اپنی فیملی پر دباؤ ڈالنے کے بارے میں فکر مند تھا، اور اسی لیے میں فکر مند تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں خود مختار رہا، اور یہ کہ انہیں مجھے میرے بارے میں فکر کرنے کے لیے، یہ میرے لیے نہیں تھا۔ لیکن میں نے اب تک اتنی دیر تک خود مختار رہنے یا خود مختار ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس سے میری فیملی پر دباؤ کم ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں فکر نہ کریں، میرے ساتھ اتنی زیادہ فکر نہ کریں۔